بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا حُدُوثُهُمَا فَلِأَنَّهُمَا مِنَ الْأَعْرَاضِ وَهِيَ غَيْرُ بَاقِيَةٍ۔ ما سبق میں انہوں نے آیان حوادث سے خالی نہیں ہوتے ہیں، اس کی دلیل یہ دی تھی کہ آیان حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہوتے ہیں، اور حرکت اور سکون یہ دونوں حادث ہیں، لہذا آیان حادث ہوں گے۔ تو مقدمہ اولا کا جو صغرا تھا کہ آیان اجسام جو ہوتے ہیں یہ آیان جو ہوتے ہیں یہ حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہوتے ہیں، اس کی دلیل کل کے سبق میں ہو چکی ہے، اور اس مقدمہ اولا کا جو کبرا ہے کہ حرکت اور سکون دونوں حادث ہیں، یہاں سے آج کے سبق میں انہی کے حدوث پر دلیل دے رہے ہیں، یعنی مقدمہ اولا کے کبرا کی دلیل۔ وہما حادثان جو کہا تھا کل کے سبق میں، اسی کی دلیل۔ وَأَمَّا حُدُوثُهُمَا، اور حرکت اور سکون کا حادث ہونا، فَلِأَنَّهُمَا مِنَ الْأَعْرَاضِ، یہ مجموعی طور پر حرکت اور سکون دونوں کے حدوث کی دلیل ہے۔ تو دونوں کے حادث ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حرکت اور سکون یہ اعراض کے قبیل سے ہیں، وَهِيَ غَيْرُ بَاقِيَةٍ، اور اعراض کے لیے بقا نہیں ہے، لہذا حرکت اور سکون یہ دونوں کے دونوں حادث ہوں گے۔ یہ تو مجموعی طور پر حرکت اور سکون دونوں کے حادث ہونے کی دلیل تھی کہ یہ دونوں اعراض کے قبیل سے ہیں اور اعراض حادث ہوتے ہیں، لہذا یہ دونوں کیا ہوں گے؟ حادث ہوں گے۔ وَلِأَنَّ، یہاں سے حرکت کے حادث ہونے کی انفرادی دلیل، صرف حرکت کو حادث ہونا ثابت کر رہے ہیں۔ وَلِأَنَّ ماہیت الحرکت، اور اس لیے کہ حرکت کی ماہیت لما فیہا من انتقال حال الی حال، اس سبب سے کہ حرکت میں ایک حالت سے دوسری حالت کی جانب انتقال ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز جب متحرک ہوگی تو ایک حالت سے دوسری حالت کی جانب وہ منتقل ہوگی، وہ دوسری والی جو حالت ہے ظاہر سی بات ہے پہلے وہ حالت نہیں رہی ہوگی، ایک حالت ہے دوسری حالت کی جانب انتقال ہوگا تو یہ دوسری حالت جو پیدا ہوگی یہ پہلے حالت نہیں رہی ہوگی۔ تو حرکت کی ماہیت میں ایک حالت سے دوسری حالت کی جانب انتقال ہوتا ہے، اور یہ انتقال حال الی حال، ایک حال سے دوسری حالت کی جانب منتقل ہونا، تقتضی المسبوقیت بالغیر، یہ مسبوقیت بالغیر کا تقاضا کرتی ہے۔ مسبوقیت بالغیر یعنی اس سے پہلے کوئی دوسرا ہو، تو ایک حالت سے دوسری حالت کی جانب جب انتقال ہوگا تو یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ اس سے پہلے
کوئی دوسری حالت اس کی رہی ہوگی۔ حرکت کی ماہیت میں ایک حالت سے دوسری حالت کی جانب انتقال ہوتا ہے، اور یہ انتقال حال الی حال مسبوقیت بالغیر کا تقاضا کرتی ہے، یعنی یہ اس بات کی مقتضی ہے کہ اس سے پہلے کوئی دوسرا ہو۔ تو جب انتقال حال الی حال یہ مسبوقیت بالغیر کی مقتضی ہے، جو دوسری حالت ہے پہلے وہ حالت نہیں رہی ہوگی، والازلیت تنافیہ، اور مسبوقیت بالغیر کے ازلیت منافی ہے۔ ازلی ہونا، ہمیشہ سے ہونا، یہ مسبوقیت بالغیر کے منافی ہے، کیونکہ ازلی ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس کے وجود کی کوئی ابتدا نہ ہو، ہمیشہ سے وہ ہو، اور مسبوقیت بالغیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی دوسرا ہو، یہ اس سے پہلے نہ رہا ہو۔ ایک حالت سے دوسری حالت کی جانب انتقال ہوگا، تو جس حالت کی جانب انتقال ہوا وہ حالت پہلے نہیں رہی ہوگی، تو جب یہ دوسری حالت جو ہے یہ پہلے نہیں تھی تو وہ مسبوقیت بالغیر ہے، اس سے پہلے کوئی دوسرا ہے، تو یہ دوسری حالت ازلی نہیں ہو سکتی ہے، اور جب ازلی نہیں ہے تو قدیم نہیں ہوگی۔ قدیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہو۔ تو چونکہ حرکت کی ماہیت میں ایک حالت سے دوسری حالت کی جانب انتقال پایا جاتا ہے، اور ایک حالت سے دوسری حالت کی جانب منتقل ہونا یہ مسبوقیت بالغیر کا مقتضی ہے کہ اس سے پہلے کوئی دوسرا ہو، لہذا دوسری حالت پہلے نہیں رہی ہوگی، اور جب وہ پہلے نہیں تھی تو وہ چیز ازلی بھی نہیں ہوگی، اور جب ازلی نہیں ہوگی تو وہ قدیم نہیں ہوگی، اور قدیم نہیں ہے تو حادث ہے۔ اس لیے حرکت جو ہے، یہ حرکت کی ماہیت جو ہے یہ کیا ہے؟ حادث ہے۔ یہ انفرادی دلیل ہے حرکت کے حادث ہونے کی۔ دوسری دلیل حرکت کے حادث ہونے کی، وَلِأَنَّ كُلَّ حَرْكَةٍ فَهِيَ عَلَى التَّقَضِّي وَعَدَمِ الِاسْتِقْرَارِ، اور اس لیے کہ جو بھی حرکت ہے وہ گزر جانے، علی التقضی گزر جانے، وعدم الاستقرار اور برقرار نہ رہنے پر مبنی ہے۔ جو بھی حرکت ہوگی، ظاہر سی بات ہے حرکت ہو رہی ہے، تو حرکت ہونے کے مفہوم میں جو بھی حرکت ہوگی اس میں گزر جانے کا مفہوم پایا جائے گا، اور ایک حالت پر وہ برقرار نہیں رہے گی، اس میں عدم ثبات ہوگا۔ تو جب جو بھی حرکتیں ہیں وہ سب کے سب گزر جانے پر اور برقرار نہ رہنے پر مبنی ہیں، تو اس میں عدم ثبات کا معنی پایا جائے گا، اور جو ثابت نہ ہو، برقرار نہ رہے، اسے زوال کا خطرہ درپیش ہو، وہ چیز قدیم نہیں ہو سکتی۔ لہذا حرکت یہ قدیم نہیں بلکہ حادث ہے، اور اس لیے کہ جو بھی حرکت ہے وہ گزر جانے اور برقرار نہ رہنے پر مبنی ہے، اور جو گزر جائے برقرار نہ رہے وہ چیز حادث ہوتی ہے، لہذا حرکت کیا ہے؟ حادث ہے۔ یہ دو دلیلیں انفرادی طور پر حرکت کے حادث ہونے کی ہیں۔ وَكُلَّ سُكُونٍ فَهُوَ جَائِزُ الزَّوَالِ، اب یہ سکون کے حادث ہونے کی انفرادی دلیل، جو بھی سکون ہے، ہر ساکن وہ ممکن الزوال ہے۔ یہ چیز ساکن ہے لیکن متحرک ہونے کی صلاحیت پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے؟ چہرہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھنا ہے نا۔ یہ ساکن ہے لیکن ساکن ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں متحرک ہونے کی صلاحیت پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے؟ تو جو بھی ساکن ہے اس میں متحرک ہونے کی
صلاحیت پائی جاتی ہے وہ جائز الزوال ہوتا ہے کہ ساکن سکون جو ہے یہ زائل ہو جائے. وکل سکون، اور جو بھی ساکن ہے وہ ممکن الزوال ہے، زائل ہونے کا امکان اس میں پایا جاتا ہے. کیوں پایا جاتا ہے؟ لأن کل جسم فهو قابل للحرکت بالضرورہ، اس لیے کہ جو بھی جسم ہے بدیہی طور پر وہ متحرک ہونے کے قابل ہے. یہ جسم ہے یہ سب کے سب جسم ہے، سب میں متحرک ہونے کی صلاحیت پائی جا رہی ہے. تو جب جو بھی ساکن ہے وہ ممکن الزوال ہے، سکون اس کا زائل ہو جائے اس کا امکان ہے، سکون اس کا معدوم ہو جائے یہ اس کا امکان ہے. تو آپ پہلے ہی یہ پڑھ چکے ہیں جو ممکن الزوال ہو وہ قدیم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ قدیم یہ ممتنع ہو، قدیم کا وجود کل قدیم ممتنع العدم، جو بھی قدیم ہوتا ہے اس کا معدوم ہونا محال ہوتا ہے. اس سکون کا معدوم ہونا ممکن ہے، اس کا زائل ہونا ممکن ہے. قدیم کا کیا بول دیا ہوں؟ قدیم بولا ہوں. اس سکون کا زائل ہونا ممکن ہے، اس کا معدوم ہونا ممکن ہے، لہذا یہ قدیم نہیں ہو سکتا ہے. اور جو بھی ساکن ہے اس کا زائل ہونا ممکن ہے. لأن کل جسم فهو قابل للحرکت بالضرورہ، اس لیے کہ جو بھی جسم ہے وہ بداہتاً حرکت کے قابل ہے. وقد عرفت، اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں، ان ما يجوز عدمه يمتنع قدمه، کہ جس کا معدوم ہونا ممکن ہوتا ہے اس کا قدیم ہونا محال ہوتا ہے. جب اس سکون کا معدوم ہونا جائز ہے تو یہ قدیم نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ حادث ہے. تو مجموعی طور پر بھی حرکت اور سکون کا حادث ہونا انہوں نے ثابت کیا، اور انفرادی طور پر ان میں سے ہر ایک کا حادث ہونا بھی انہوں نے ثابت کر دیا. تو مقدمہ اولا کا جو کبرا ہے کہ حرکت اور سکون میں سے ہر ایک حادث ہے، یہ کبرا بھی کیا ہے؟ ثابت ہے. جب صغرا بھی ثابت کبرا بھی ثابت تو جو دعویٰ ہے وہ بھی ثابت رہے گا. تو مقدمہ اولا جو تھا اس مقدمہ اولا کے بیان سے یہ فارغ ہو گئے ہیں. اب پھر مقدمہ ثانیہ، ماسبق میں جو پہلا مقدمہ تھا وہ یہ تھا کہ آیان جو ہیں یہ حوادث سے خالی نہیں ہوتے ہیں. آیان یہ حوادث سے خالی نہیں ہوتے ہیں. یہ مقدمہ اولا تھا، اس مقدمہ اولا کے صغرا اور کبرا کو انہوں نے ثابت کر دیا. پھر مقدمہ ثانیہ ہے کہ جو بھی حوادث سے خالی نہ ہو وہ حادث ہوتا ہے، یعنی جو محل حوادث ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے. اس مقدمہ ثانیہ کی یہ دلیل دے رہے ہیں. اما المقدمۃ الثانیہ، اور دوسرا مقدمہ یعنی جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ حادث ہے، اس کی دلیل فلأن ما لا يخلو عن الحادث، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ جو حادث سے خالی نہ ہو، جو محل حوادث ہو، لو ثبت فی الازل، اگر ازل میں اس کا وجود ثابت ہو جائے، جو محل حوادث سے جو خالی نہیں ہے، اگر ازل میں اس کا ثبوت ہو جائے، محل حوادث کا ازل میں اگر ثبوت ہو جائے، تو جب اس محل حوادث کا ثبوت ہوگا تو کیا حوادث سے خالی ہو کر کے ہوگا؟ جب وہ حوادث سے خالی ہی نہیں ہوتا ہے، وہ محل حوادث ہے، تو ازل میں جب اس کا ثبوت ہوگا تو حوادث کے ساتھ ثبوت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ چیز اگر اس میں جو چیزیں ہیں اس کے بغیر یہ نہ پائی جائے تو جہاں بھی یہ موبائل پایا جائے گا وہ چیز پائی جائے گی. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی چیز ہو اور موبائل پایا جائے وہ چیز نہ پائی جائے. یہ ممکن ہے. یہ کتاب پائی جائے یہ مباحث نہ پائے جائیں، یہ ہوگا؟ ان مباحث کے لیے یہ کتاب محل ہے. تو جب یہ کتاب پائی جائے گی جو محل ہے تو یہ مباحث بھی پائے جائیں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ جو چیز حوادث سے خالی نہیں ہے، یعنی جو محل حوادث ہے، اگر محل حوادث کا ازل میں ثبوت ہو جائے تو جو اس محل کے میں حوادث ہیں وہ بھی ازل میں پائے جائیں گے.
تو ازل میں حوادث کا ہونا لازم آئے گا، جو ازلی نہیں ہے اس کا ازلی ہونا لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے، یہ محال ہے۔ لہذا جو محل حوادث ہو وہ حادث ہوگا، وہ ازلی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا مقدمہ تو اس لیے کہ جو حوادث سے خالی نہ ہو، لو ثبت فی الازل، اگر وہ ازلی ہو جائے، ازل میں اس کا ثبوت، اگر ازل میں وہ ثابت ہو جائے، لازمہ ثبوت الحادث فی الازل، تو حادث کا ازل میں ثبوت لازم آئے گا، کیونکہ جو اس محل حوادث کے لواحقات ہیں وہ لواحقات بھی اس کے ساتھ ازل میں پائے جائیں گے، اور جب وہ لواحقات حادثہ ازل میں پائے جائیں گے تو ان حوادث کا ازلی ہونا لازم آئے گا، وہ ہوا محال، اور یہ محال ہے۔ لہذا جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ کیا ہوگا؟ حادث ہوگا۔ تو یہ مقدمہ ثانیہ بھی کیا ہے؟ ثابت ہے۔ دونوں مقدموں کو انہوں نے ثابت کر دیا۔ لہذا آیان یعنی اجسام و جواہر اور آراز یہ سب کے سب کیا ہیں؟ حادث ہیں، اور عالم انہی کے مجموعے کا نام ہے، لہذا عالم کیا ہے؟ حادث ہے۔ وہاں ہونا بحث ہوں، لیکن یہاں کچھ اشکالات ہیں، کچھ اعتراضات ہیں جو دلیل انہوں نے دی ہے، ان دلائل پر کچھ اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کا بیان۔ پہلا اعتراض الاول، انہوں نے کیا کہا ہے کہ آیان اجسام و جواہر میں منحصر ہیں، آیان اجسام و جواہر میں منحصر ہیں، اور دوران بحث انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو بھی ممکن ہوگا قائم بالذات ہو تو وہ کسی نہ کسی محل میں ہو کر کے پایا جائے گا، جو بھی ممکن ہو، جسم ہے یا جوہر ہے، بغیر کسی حیز کے، بغیر کسی مکان کے ویسے ہی پا لیا جائے، یہ ممکن ہے۔ کوئی بھی جسم یا کوئی بھی جوہر جب پایا جائے گا تو کسی نہ کسی مکان میں ہو کر کے پایا جائے گا، یہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں، معترض کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ آیان اجسام اور جواہر میں منحصر ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عین ہو اور نہ وہ جسم ہو اور نہ جوہر ہو۔ آپ نے یہ کہا کہ جو بھی ممکن پایا جائے گا وہ قائم بالذات ہو تو اس کے لیے مکان ہونا ضروری ہے، اس پر بھی کوئی دلیل نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ممکن پایا جائے، ایسا ممکن جو قائم بذات ہی ہو اور اس کے لیے کوئی حیز نہ ہو، اس کے لیے کوئی مکان نہ ہو، جیسے جواہر مجردہ، جیسے مجردات، ملائکہ جس کے بارے میں پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، اور نفوس ناطقہ، عقول عشرہ جس کو آپ فلسفہ میں پڑھ چکے ہیں، کہ عقول عشرہ، نفوس مجردہ، یہ سب کے سب ایسے ممکن ہیں جو قائم بالذات ہیں، قائم بالذات ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، یہ مجرد انل مادہ۔ تو جب ایسے ممکن کا پایا جانا، ایسا ممکن پایا جا سکتا ہے جو قائم بالذات ہو اور اس کے لیے کوئی مکان نہ ہو، جیسے عقول ہیں اور نفوس ناطقہ ہیں، تو آیان کو اجسام و جواہر میں منحصر کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ایک تیسری صورت بھی بن رہی ہے کہ وہ عین ہے، قائم بالذات ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، تو ایک تیسری صورت بھی یہاں ممکن ہے۔ تو یا تو آپ یہ کریں کہ نفوس مجردہ اور عقول کے بطلان پر دلیل قائم کریں کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آیان کو اجسام و جواہر میں منحصر کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اسی کو یہ کہتے ہیں الگ بولو۔ پہلا اشکال اور پہلا اعتراض یہ ہے انہ لا دلیل علی انحصار الایان فی الجواہر والاجسام، آیان کے اجسام اور جواہر میں منحصر ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ وَجُودُ مُمْكِنٍ،
اور اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایسے ممکن کا وجود جو قائم بذات ہی ہو اور بالکل متحیز نہ ہو، ایسے ممکن کے پائے جانے کے محال ہونے پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ وُجُودُ مُمْكِنٍ، اور ایسے ممکن کا وجود جو قائم بذات ہی ہو، وَلَا يَكُونُ مُتَحَيِّزًا أَصْلًا، اور اس کے لیے بالکل کوئی حیز نہ ہو، ایسے ممکن کے پائے جانے کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور جب ایسے ممکن کے پائے جانے پر کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے تو ایسا ممکن پایا جا سکتا ہے جو قائم بذات ہی ہو اور متحیز نہ ہو، قابل اشارہ حسیہ نہ ہو، کسی مکان میں نہ ہو، جیسے کہ عقول ہیں، نفوس مجردہ ہیں، التی یقول بها الفلاسفہ، جس کے فلاسفہ قائل ہیں۔ تو یہ عقول اور نفوس مجردہ یہ ایسے ممکن ہیں جو قائم بذات ہی ہیں اور ان کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، اور جب ایسا ممکن پایا جا رہا ہے جو قائم بذات ہی ہے اور اس کے لیے اور وہ قابل اشارہ حسیہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، تو آیان کو جواہر و اجسام میں منحصر کرنا صحیح نہیں ہوا، بلکہ آیان کی ایک قسم اور بھی بنی کہ جو قائم بذات ہی ہے لیکن بالکل متحیز نہیں ہے۔ یہ تو ان کا اعتراض ہوا۔ والجواب، اس کا یہ جواب یہ دیتے ہیں، ان المدعا، ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ پہلے ہمارے دعوے کو آپ سمجھیں پھر اس کے بعد اعتراض کریں۔ دعویٰ کیا ہے؟ ان المدعا حدوث ما ثبت وجودہ من الممکنات، ہمارا دعویٰ ان چیزوں کے حادث ہونے کو ثابت کرنا ہے جو ممکنات میں سے پائے جاتے ہیں، یعنی جن ممکنات کا وجود ہے ان ممکنات کے حدوث کو ثابت کرنا، یہ کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ ہے۔ اور جو ممکنات پائے ہی نہیں جاتے ہیں ان کے حدوث کو ثابت کرنا ہمارا دعویٰ نہیں ہے۔ اچھا، والجواب، اس کا جواب یہ ہے، ان المدعا، ہمارا دعویٰ حدوث ما ثبت وجودہ من الممکنات، ان ممکنات کے حادث ہونے کو ثابت کرنا ہے جن کا وجود ثابت ہے، وہ الآیان المتحیزہ والاعراض، اور جن ممکنات کا وجود ثابت ہے وہ وہی آیان ہیں جو اشارہ حسیہ کے قابل ہیں، یعنی اجسام اور جواہر، اور جن ممکنات کا وجود ثابت ہے وہ آراز ہیں، یعنی جن ممکنات کا وجود ثابت ہے وہ آراز متحیزہ اور وہ آیان متحیزہ اور آراز ہیں۔ آیان متحیزہ سے مراد اجسام اور جواہر، اور آراز تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں، یعنی جن ممکنات کا وجود ثابت ہے وہ تین، اجسام، جواہر اور آراز، انہی کے حدوث کو ہمیں ثابت کرنا ہے۔ جن ممکنات کا وجود ثابت ہے ان ممکنات کے حدوث کو ثابت کرنا یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور جن ممکنات کا وجود ثابت ہے وہ یہی آیان متحیزہ اور آراز ہیں، یعنی اجسام و جواہر اور آراز ہیں۔ کیوں؟ جن ممکنات کا وجود ثابت ہے وہ یہی تین ہیں، آیان متحیزہ اور آراز۔ مجردات یہ کیوں ایسا ممکن نہیں ہے جس کا وجود ثابت ہو؟ یہ فرماتے ہیں، لأن ادلۃ وجود المجردات غیر تامہ، اس لیے کہ مجردات کے پائے جانے کی جتنی بھی دلیلیں فلاسفہ نے دی ہیں وہ ساری کی ساری دلیلیں تام نہیں، کوئی بھی دلیل صحیح نہیں ہے۔ علی ما بین فی المطولات، جیسا کہ تفصیلی کتابوں میں اس پر دلیلیں، ان کی دلیلوں کا رد کیا گیا ہے۔ تو مجردات کا وجود ثابت ہی نہیں ہے، اور جب مجردات کا وجود ہی ثابت نہیں ہے تو ان کے نفی کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا ان کے حدوث کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جن چیزوں کا وجود ثابت ہے یعنی آیان متحیزہ اور آراز، ہمارا دعویٰ
انہی کے حدوث کو ثابت کرنا ہے، اور جو ہم نے دلیلیں دی ہیں وہ ان تینوں کے حدوث پر دلالت کر رہی ہیں، لہذا ہماری دلیل اور ہمارے دعوے کے مطابق ہے، اس میں کوئی تخلف نہیں ہے۔ آپ کا مجردات کے وجود کو نکالنا اور ان کے ذریعے سے اعتراض کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مجردات کا وجود ہی ثابت نہیں ہے، اور جب ان کا وجود ثابت نہیں ہے تو ان کے حدوث کو ثابت کرنا یہ ہمارے دعوے کا جز بھی نہیں ہے۔ اب یہ تفصیلی کتابوں میں مجردات کے پائے جانے کی جو دلیلیں ہیں وہ تام کیوں نہیں ہیں وہ آپ تفصیلی کتابوں میں دیکھیں گے۔ مجردات کی ان کے یہاں 3 قسمیں ہوتی ہیں، عقل یعنی عقول عشرہ، نفوس ناطقہ اور نفوس فلکیہ۔ ہر ایک کی الگ الگ دلیل ہے اور ہر ایک کا الگ الگ رد ہے، اس کی الگ بحث ہے۔ تو یہ پہلا اعتراض تھا، اور پھر اس کے بعد دوسرا اعتراض، انما ذکر لا يدل علی حدوث جمیع الاعراض۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اعراض حادث ہیں، اور اس کے بارے میں پھر یہ بیان کیا تھا کہ بعض اعراض کا حدوث ہمیں مشاہدے سے معلوم ہے اور بعض اعراض کا حادث ہونا ہمیں دلیل سے معلوم ہے، اور وہ دلیل تریان عدم ہے۔ یہ ماسبق میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انما ذکر لا يدل علی حدوث جمیع الاعراض، جو دلیل آپ نے دی ہے، جو آپ نے بیان کیا ہے، وہ تمام اعراض کے حادث ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ جو دلیل آپ نے دی ہے وہ دلیل تمام اعراض کے حادث ہونے پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ کیوں تمام اعراض کے حادث ہونے پر وہ دلیل دلالت نہیں کرتی ہے؟ یہ کہتے ہیں اذ منہا ما لا یدرک بالمشاہدہ حدوثہ، اس لیے کہ بعض اعراض وہ ہیں جن کا حادث ہونا مشاہدے سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہیں گے کہ اگر مشاہدے سے ان کا حدوث معلوم نہیں تو ہم دلیل سے اس کا حادث ہونا ثابت کریں گے۔ یہ کہتے ہیں جب مشاہدے سے اس کا حادث ہونا یہ معلوم نہیں ہے تو آپ نے جو دلیل دی ہے وہ دلیل بھی اس پر جاری نہیں ہوگی۔ کیوں جاری نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ دلیل کیا دی ہے کہ بعض اعراض کا حدوث ہمیں مشاہدے سے معلوم ہے نا، اور بعض کا دلیل سے معلوم ہے، اور دلیل تریان عدم ہے۔ اور پھر بحث کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ جیسے حرکت ہے، حرکت کی ضد سکون، حرکت کا حادث ہونا یہ ہمیں مشاہدے سے معلوم ہے، تو اس کی جو ضد ہے سکون، ظاہر سی بات ہے وہ معدوم ہوگی، اس پر عدم طاری ہوگا، اور پھر اس کی ضد کا معدوم ہونا ہمیں معلوم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرکت کا حادث ہونا ہمیں مشاہدے سے معلوم ہے، تو حرکت کے معدوم ہونے کے مشاہدے سے معلوم ہونے کی بنیاد پر ہمیں سکون کا معدوم ہونا معلوم ہوگا۔ یہ واسطہ ہے۔ اگر یہ معلوم ہی نہ ہو، حرکت کا معدوم ہونا، حرکت کا حادث ہونا یہی معلوم نہ ہو، تو سکون کا اس کو دلیل بنا کر کے معدوم ہونا ثابت کرنا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب اذ منہا ما لا یدرک بالمشاہدہ حدوثہ، اس لیے کہ بعض اعراض ایسے ہیں جن کا حادث ہونا مشاہدے سے معلوم نہیں ہے، جیسے آسمان کی روشنی ہے، سورج ہے، چاند ہے، ان کی روشنی ہے، یا ان کے ساتھ جو شکلیں قائم ہیں وہ شکلیں ہیں، یا آسمان میں جو طول عرض عمق امتدادات ہیں، یہ تمام چیزیں۔ تو آسمان میں جو چیزیں ہیں، جو اعراض ہیں، کیا مشاہدے سے ہمیں ان کا حادث ہونا معلوم ہے؟ دیکھا ہی نہیں وہاں جا کر کے، تو وہاں کے بعض اعراض کا حادث ہونا
ہمیں مشاہدے سے معلوم نہیں ہے، اور جب مشاہدے سے بعض آراز کا حادث ہونا معلوم نہیں ہے تو ان کے اجداد کا دلیل سے معدوم ہونا بھی معلوم نہیں ہوگا، اس لیے کہ دلیل سے ان کے اجداد کا معدوم ہونا یہ اسی وقت معلوم ہوتا ہے جب پہلے ایک چیز کا حادث ہونا معلوم ہو. جیسے حرکت یہ حادث ہے نا، اب حرکت کے حادث ہونے کی بنیاد پر بطور دلیل ہم یہ کہتے ہیں کہ سکون بھی حادث ہے، کیونکہ جب متحرک حرکت پائی جائے گی تو سکون معدوم ہوگا ہے نا، اور سکون جب معدوم ہوگا تو جو چیز معدوم ہوتی ہے وہ قدیم نہیں ہوتی ہے، حادث ہوتی ہے، لہذا سکون بھی کیا ہے؟ حادث ہے. یہ چیز آسمان میں جاری نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں کی کسی چیز کا ہمیں مشاہدے سے معدوم ہونا معلوم، حادث ہونا معلوم نہیں ہے، اور جب مشاہدے سے اس کا حدوث معلوم نہیں ہے تو اس کے اجداد کا حادث ہونا معدوم ہونے کی بنیاد پر یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہوگا. دیکھیے پوری بحث. وثانی دوسرا اعتراض انما ذکرہ، جو دلیل آراز کے حدوث ہونے کی حادث ہونے کی آپ نے دی ہے، لا يدل علی حدوث جمیع الاراز، وہ دلیل تمام آراز کے حادث ہونے پر دلالت نہیں کرتی ہے. اذ منہا ما لا یدرک بالمشاہدۃ حدوثہ، اس لیے کہ بعض آراز ایسے ہیں جن کا حادث ہونا مشاہدے سے معلوم نہیں ہے. ولا حدوث و اجدادہ، اور ان کے اجداد کا حادث ہونا بھی معلوم نہیں ہے دلیل سے. کل آراز القائمہ بالسماوات، جیسے کہ وہ آراز جو آسمان کے ساتھ قائم ہیں، مثلا روشنی ہے، اشکال ہے، اور اس کے ساتھ جو امتدادات ہیں، طول، عرض، ان کو وغیرہ نہ ان کا مشاہدے سے حادث ہونا معلوم ہے اور نہ دلیل سے ان کا حادث ہونا معلوم ہے. تو بعض آراز ایسے نکلے جن کا حدوث ثابت نہیں ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ آراز سب کے سب حادث ہیں، یہ ثابت نہیں ہوا. یہ کہتے ہیں والجواب، اس کا جواب یہ ہے آپ نے جو اعتراض کیا ہے یہ اعتراض ہمارے دعوے پر کوئی اثر نہیں ڈال رہا. ان ھذا غیر مخل بالغرض، یہ اعتراض ہمارے مقصد میں کچھ بھی خلل نہیں ڈال رہا ہے. کیوں خلل نہیں ڈال رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے یہ بیان کر دیا ہے کہ آیان حادث ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوتے ہیں، تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں. تو جب آیان ہی حادث ہیں اور آراز کا قیام انہی آیان ہی کے ساتھ ہوگا، آراز کا قیام انہی آیان ہی کے ساتھ ہوگا، تو جب آیان ہی حادث ہیں تو آراز بدرجہ اولا حادث ہوں گے. تو مشاہدے سے آسمان کی حرکتوں، اس کی روشنی، اس کے امتدادات کا معلوم نہ ہونا، اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ آراز حادث نہیں ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے مقصد میں کچھ بھی خلل نہیں ڈال رہا ہے. لأن حدوث الآیان، اس لیے کہ آیان کا حادث ہونا یہ تقاضا کرتا ہے آراز کے حادث ہونے کو بدیہی طور پہ، کہ آیان ہی جب حادث ہیں تو اس کے ساتھ جو آراز قائم ہوں گے وہ بھی بدرجہ اولا بدیہی طور پر حادث ہوں گے. کیوں؟ ضرورت انہا لا تقوم الا بہا، اس لیے کہ جو آراز ہوں گے وہ آیان ہی کے ساتھ تو پائے جائیں گے، اور جب آراز آیان ہی کے ساتھ پائے جاتے ہیں، آیان حادث ہیں، تو آراز بھی کیا ہوں گے؟ حادث ہوں گے. یہ دو اعتراض ہو گئے، دو اعتراض مزید ہیں، اس کو پڑھ